इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सैयद शाह शमीम अहमद मुनीमी साहब है, जो खानकाह मित्तन घाट मुनीमिया के 12वें सज्जादा नशी हैं, और साथ में है सैयद शाह सलमान नदवी साहब हैं। सर से जानने की कोशिश करेंगे, ये सैयद सलमान नदवी साहब एक कारवां निकाल रहे हैं, खानकाह में जा रहे हैं, एक मुल्क में एक शांति का पैगाम लेकर। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? खुश आमदीद कहते हैं, और हर उस कोशिश के साथ हम खड़े हैं जो देश को जोड़ने और इंसान को जोड़ने की कोशिश है, और जो भी मोहब्बत का पैगाम लाता है हम उसके शाना बशाना खड़े होते हैं। हम तो कोई नफ़रत की बात करें तब भी उस जवाबन मोहब्बत ही की बात कहते हैं। आपकी क्या अपील होगी और खानकाहों से कि हज़रत साहब को कांधा से कांधा मिलाकर इनका सपोर्ट किया जाए? जी बिल्कुल, मैं तमाम ज़ी फ़हम ज़ी अक़ल ज़िम्मेदार इदारों से, चाहे वो खानकाह हों, दायरे हों, तकिए हों, रबात हों, मदारिस हों, कि वो इस बात पर गौर करें कि इस वक्त हिंदुस्तान में मोहब्बत, खैर सगाली, आपसी सद्भाव की बेपनाह ज़रूरत है, और इस बात की ज़रूरत है कि इंसान और इंसान के बीच फ़र्क को मिटाया जाए और इंसान को करीब किया जाए। इससे न सिर्फ हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बल्कि मुल्क के जुमला मसाइल से हम अच्छी तरह नबुर्द आज़मा हो सकेंगे, और इस देश की भलाई मोहब्बत में है, इंसानियत में है, मानवता में है, मिलने में है और जुड़ने में है। सर, ये देश की हालत बहुत ठीक ठाक नहीं चल रही है, जिस तरह से पिछले 6 साल में देखने को मिला है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आप क्या लोगों को संदेश करेंगे? हम तो ऐसा समझते हैं कि चाहे वो माली बहरान हो या कुदरती बहरान हो, फिनंशियल क्राइसिस हो या फिर नेचुरल क्राइसिस हो, इसकी भी बुनियादी वजह यही होती है कि जब इंसान और इंसान के दरमियान नफ़रत पनपती है और इंसान को इंसान का दुश्मन बनाया जाता है, तो नेचर और प्रकृति भी हमसे रंज होते हैं, खफा होते हैं, और ज़माने की चाल भी ख़राब होती है। हम तो ये मान के चलते हैं कि किसी मुल्क को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए, आपस में झगड़े पैदा करा दिए जाएं, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करा दिया जाए। वो मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता भी हो तब भी बर्बाद हो जाएगा। और किसी मुल्क को अगर आबाद करना है, कामयाब बनाना है, तो वहाँ मोहब्बत का तराना छेड़ा जाए, मोहब्बत की बात की जाए, बराबरी की बात की जाए, इंसाफ की बात की जाए, वो मुल्क तरक्की कर जाएगा। सर, ये क्या कहना चाहेंगे जो आपके बुजुर्ग थे सैयद शाह मुनीम रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक क्या संदेश था? उन्होंने हमेशा अपने संदेश को कंसाइज करके, ब्रीफ करके 2 ही बातें कही। एक, खुदा की इबादत और खुदा के बंदों की खिदमत, यही वो बुनियादी बात है। और मखदूम ने हमेशा उस हदीस पाक को दोहराया, इरहमु अला मन फिल अर्ज़, ज़मीन वालों पर, धरती वालों पर रहम करो, दया करो, कृपा करो। ये वो बुनियादी बात है जो मखदूम मुनीम पाकबाज ने सिखाई। उन्हीं के रास्ते पर उनकी खानकाह आज गामज़न है। हमारे साथ सलमान नदवी साहब हैं बात करने के लिए। सर, आज मित्तन घाट आए हैं, पटना सिटी, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज खानकाह से आप? जिस खानकाह में हाज़िर हुआ हूँ, ये बड़ी नामी गिरामी तारीख़ी खानकाह है। हज़रत मुल्ला मीतन रहमतुल्लाह अलैह बड़े फ़ुज़ला में, बड़े उलमा में और बड़े अहले दिल और अहले हक़ हज़रात में शुमार किए जाते थे। बल्कि वाक़या ये है कि बिहार की सरज़मीन पर अपने दौर में वो अहले हक़ के मरजा थे, और हज़रत शाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस दौर में उनका इल्मी पाया इतना बुलंद था और ऐसा इल्मी रसूख और मलका था कि लोग उनसे इल्म हासिल करने के लिए और उनके से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए दूर दूर से आया करते थे। ये यूँ समझिए कि 17वीं सदी का ये आखिरी दौर था, क्योंकि उसके बाद फिर जो 18वीं सदी शुरू हुई है, उस सदी में हज़रत सैयद शाह मुनइम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी फ़ायदा उठाते हुए और दीगर मशाइख से मुस्तफ़ीद होते हुए यहाँ पर जो खिदमत अंजाम दी है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहले दिल को कभी इशारे मिलते हैं
اور کسی خاص رخ کی طرف متوجہ ہونے اور وہاں اصلاحی کام کرنے کے اشارے ملتے ہیں۔ ایسے بہت سے ہمارے یہاں تاریخی واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو حضرت سید شاہ منعم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی مرسل کے مرسل تھے، اور اس علاقے میں تشریف لائے۔ ان کے ذریعے سے اس خانقاہ کی آبادی ہوئی، اور یہ خانقاہ دیگر خانقاہوں کے لیے مرجع بن گئی۔ دوسری خانقاہوں کے بڑے بڑے مشائخ یہاں آتے تھے اور مستفید ہوتے تھے، اور اس کو ایک ایسی مرکزیت حاصل ہوئی اور ایسا اس اقبال کا ستارہ بلند ہوا، اور یہاں سے علم کا ایک ایسا درس ملنا شروع ہوا اور تربیت کی سوغات ملنا شروع ہوئی کہ جس کا اثر لاکھوں انسانوں پر پڑا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے، اور کتنے علماء ہیں کہ جو یہاں سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑی اہم جگہ ہے، اور اس اہم جگہ میں میری اگرچہ پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے، لیکن میں جہاں تک تعلق ہے حضرت مولانا شمیم صاحب منعمی دامت برکاتہم کا، ان سے ایک آدھ مرتبہ میری ملاقات بھی ہوئی، اور پھر ان کے بارے میں سنتا رہا، ان کی اچھی خبریں پہنچتی رہیں، اور یہ کہ حضرت شاہ منعم صاحب کی یہ ترجمانی کر رہے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو ایک خاص مرکزیت و مرجعیت عطا فرمائی ہے، علم اور فضل و کمال سے امتیاز اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی خانقاہیں جو ہوتی ہیں وہ آباد رہتی ہیں، لوگوں کو آباد رکھتی ہیں، لوگوں کے حق میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اصلاح و تربیت کا کام ہوتا ہے جو یہاں تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ یعنی بہت سی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں ایسے اہل علم اور فضل و کمال نہیں ہیں، نسبتیں ہیں لیکن وہ علم نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جس سے خانقاہیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن مولانا سید شمیم منعمی دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا راسخ علم بھی عطا فرمایا ہے، اور تربیت کا ملکہ بھی عطا فرمایا ہے، اور مسلم و غیر مسلم، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آپ سے قریب ہیں، وہ بھی آپ سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق سے، آپ کے ملفوظات سے۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے محرک تھیں کہ میں یہاں حاضر ہوں، مولانا سے بھی ملوں، اور حضرت کی قبر پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھوں، اور اس کے بعد یہاں کی خانقاہ کے بارے میں مجھے براہ راست مشاہدے کا علم حاصل ہو۔ جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی اپنے دل سے یہاں کے لیے خدمات پیش کی ہیں، یہاں کی لائبریری کا کام انہوں نے کروایا، یہاں کے ہاسٹل کا کام وہ کروا رہے، تو یہ سب اچھے پہلو ہیں۔ ہمارے ساتھ خانقاہ پیر دمڑیا کے نائب سجادہ نشی بھی ہیں، جن سے ایک میسیج جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ خانقاہ متن گھاٹ منیمیا آئے ہیں، سر کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آج ہم اپنی دل کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج اس خانقاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، جہاں سے لوگوں کی خدمات اور لوگوں کو علم اور لوگوں کو اخلاق بانٹے جا رہے ہیں اور ان کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اور جتنی خانقاہیں یہاں ہندوستان میں رہی ہیں، سب سے مرکزی طور پر وہاں سے جو کام کیا گیا ہے وہ یہ کہ بندوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہو جائے اور ان کے لائے ہوئے دین سے ہو جائے، اور جو اس کا لب لباب اصل مقصد ہے دین کا کہ لوگوں سے محبت، پریم اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب یہ بات لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور کسی خانقاہ سے، کسی ادارے سے، کسی مرکز سے اس جذبات کے ساتھ کام کیے جاتے ہیں، تو پھر اس مرکز اور اس خانقاہ کے تعارف کے لیے لوگ ایسے پیدا اللہ فرما دیتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیل کر وہاں کی تاثیر اور وہاں کے فائدہ پہنچانے کے عمل کو خود بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں خانقاہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، وہاں کے اطراف میں آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو لوگ اس سے ہمیشہ فیضیاب ہوتے آپ کو ملیں گے۔ آج کی کوشش ہمارے سلمان ندوی صاحب کی بھی یہی ہے، ہمارے ساتھ شاہ منعمی صاحب ہیں، ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ کیسے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا جائے، کیسے لوگوں کو، بندوں کو اللہ سے قریب کر دیا جائے، کیسے ان کے
ان کے اندر سخاوت کا، ہمدردی کا اور لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا جذبہ پیدا کر دیا جائے اور انہیں ایک اچھا انسان بنا کر سوسائٹی میں خدمت کے لیے تیار کر دیا جائے. یہی کردار ہمیشہ خانقاہوں کا رہا ہے. اسی کی آواز لے کر ہم سب کام کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. سر ہمارے چینل سے بات کرنے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.